72 سے تفسیر دیکھیے. لقد کفر الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے انکار حق کیا، کفر کیا، جنہوں نے کہا اللہ تو یہی استغفر اللہ مسیح ابن مریم ہے. حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ان بریکٹ انہیں معلوم ہونا چاہیے جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اب پہلے یہود کی بات پڑھتے آئے، خاص طور پہ یہود کے جرائم کو ہائی لائٹ کیا. اب یہاں سے نصارہ کے جرائم اور سب سے بڑا جرم ان کا کفر اور شرک کا جرم ہے، اس کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل میں نصارہ کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں ان کا اسٹیٹس کیا ہے، انہوں نے دین کے اندر کیا چیزیں ایڈ کر دی، ایڈیشن کر دیا. نصارہ دو میجر ان کے کانسیپٹس تھے، عقیدے تھے، پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہم. ایک ان کا تثلیث کا عقیدہ تھا، یاد ہے نا آپ کو، دوسرا حلول کا عقیدہ. یہاں پہ حلول کا عقیدہ بیان ہوا ہے، اور حلول کیا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ ہی اصل میں مسیح ابن مریم ہے، مسیح کے اندر اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ اللہ ہیں. یہ کیا آ گیا؟ حلول کا عقیدہ. اور اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے تو تثلیث کی بات آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا چاہے حلول ہے چاہے تثلیث ہے، جو بھی یہ عیسیٰ ابن مریم کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کنسیپٹس اختیار کر رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے کفر ہونے کی دلیل ہے، ان کے انکار حق پر ہونے کی دلیل ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئر کر دیا کہ جس نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے اس نے کفر کیا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ سارے گروہ نہیں کہتے کہ مسیح جو ہے وہ اللہ ہے، کچھ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کچھ تین میں سے ایک کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا جسد تھا نہیں، جسم تھا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جسد لے کر آئے ہیں. قرآن نے کہا کسی بھی اعتبار سے اس کو اٹھاؤ یہ ہر اعتبار سے شرک کی ہوگا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی بنی اسرائیل کے لیے. کیا بنی اسرائیل کیا کہا انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے پوجو، انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. اللہ کون ہے؟ ربی و ربکم، میرا رب بھی ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے، یعنی رب مانا ان کو. نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ اور اللہ نعوذ باللہ مجھ میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اللہ نے ایک لائن میں ایک کیپشن کے ساتھ یہاں پر بیان کر دے کہ کس قدر توحید پر مبنی ان کی تعلیم تھی، شرک کا نام و نشان نہیں تھا ان کی تعلیم کے اندر. آگے جو یہ لفظ آ رہے ہیں نا انہ من یشرک باللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. جسے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ اللہ کا کلام ہے. بیچ میں وقال المسیح سے لے کر ربکم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے. اب دوبارہ اللہ کا کلام شروع ہوا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو سزا کیا ہے اس کی، پنشمنٹ کیا ہے اس کی؟ استغفر اللہ، بہت بڑی پنشمنٹ ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام ٹھہرا دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی کہ جس نے شرک کیا نا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جہنم وہ ٹھکانہ بنائے. تو یہ باتیں جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر رہی ہیں، غلط باتیں ان کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی تعلیم نہیں تھی. پھر ہوگی بات 73
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہی کفر ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا۔ حلول کس کا عقیدہ ہے؟ وہ بھی عیسائیوں کا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ گروپ وہ مانتے ہیں، کچھ گروپ یہ مانتے ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ کے ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے انکار حق کیا اتمام حجت کے بعد، انہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ آیت 74 بھی لے لیجئے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، پھر کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ عیسائیوں کا ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ایک ہی ہے لیکن وہ تین بھی ہے، یعنی اللہ ایک ہے لیکن اس کے تین سمجھے حصے ہیں۔ یہی تثلیث کا عقیدہ، اور اتنا کمپلیکیٹڈ عقیدہ ہے کہ عیسائی خود بھی اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ یہ کبھی ان سے پوچھے نا تو سمجھ انہیں بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن چونکہ پچھلوں سے وہ عقیدہ لے کر چل رہے ہیں جنریشن ٹو جنریشن، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تثلیث کا عقیدے میں کون کون لوگ شامل ہیں، بتائیں گے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت کچھ لوگ مریم کو ان کی ماں کہتے ہیں، نعوذ باللہ خدا کی ماں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باپ، بیٹا، روح القدس، باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، بیٹا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ساتھ میں تیسرے ہیں جبریل امین۔ تینوں کہتے ہیں الگ الگ خدا ہیں، باپ الگ، بیٹا الگ، نعوذ باللہ روح القدس الگ۔ تینوں جب ملتے ہیں تو تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا۔ قرآن نے اتنی تنقید کی ہے اس کے اوپر، ایسے سرزنش کی ہے کہ اس عقیدے کے گھناؤنے پن کو، گندے پن کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، کائنات میں تو ایک ہی الہ ہے، اس الہ کے علاوہ تو کوئی اور الہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ کدھر سے کر دیا، یہ کدھر سے بنا کر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے اس کو کس طرح تین میں سے تیسرے کا درجہ دے دیا اللہ کو، نعوذ باللہ۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہ وہ عذاب ہے جو رسولوں کی بعثت کے بعد، اتمام حجت کے بعد اللہ کی سنت کے طور پر لازمن پھر ان لوگوں کو پکڑتا ہے۔ یہاں سے بات کیا نکلی کہ عقیدہ تثلیث کفر ہے، جو بھی اس کو مانے گا اس نے کفر کا انکار کیا۔ لیکن آیت 74 کچھ تشریح وہ تسلی دے رہی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ رجوع کرے اور مغفرت مانگے، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا اگرچہ شرک کیا لیکن توبہ اور اصلاح کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ زندگی کی مہلت کے اندر جو قرآن کی دعوت کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر لے گا وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے گا، اور جو نہیں باز آئے گا اس کے لیے لازمن پھر کون سا عذاب ہے؟ دردناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 75 مل مسیح ابن مریم الا رسول، اب مسیح ابن مریم کی حقیقت، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کھول رہے ہیں۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی تھے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے، اور یعنی ان کی طرح یہ بھی ایک رسول ہی تھے، اللہ نہیں تھے، اللہ کا بیٹا بھی نہیں تھے، ٹھیک، تثلیث بھی نہیں تھا کہ اللہ کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ خدائی کا ایک حصہ ہے۔ اور ان کی والدہ ایک سچی خاتون تھی، وہ دونوں ود ان بریکٹ عام انسانوں کی طرح بریکٹ کلوز کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان منکرین کے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں،
پھر دیکھو کہ یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں. استغفر اللہ. کیا کھول دیا کہ تم نے جن کو خدا بنایا ہے وہ تو خود ایک رسول اپنے ہی جیسے گزرے ہوئے پیشرو، اپنے ہی جیسے جو پچھلے ان کے سمجھے ایک طرح سے بزرگ رسول گزرے نا سارے ان سے پہلے، ان کی طرح کے ایک رسول. اور کیسے رسول کہ ان کا مزاج، ان کی دعوت، ان کا سٹائل، ان کا اخلاق، ان کی تعلیم سب سے ملتی تھی پچھلے رسولوں کی اور ان کی. تو ان کو خدا کیسے بنا دیتے ہو؟ اور ان کی ماں ایک سچی خاتون تھی اور یہ دونوں بیٹے زندگی قائم رکھنے کے لیے کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، سوتے تھے. عام انسانوں کی طرح ان کا بیہیویئر تھا، عام انسانوں کی طرح ان کا لائف سٹائل تھا. یعنی والدہ وفا شعر تھی. والدہ جو ہیں وہ انتہائی وفا شعر، سچی، مومنہ، عابدہ. اور یہ بھی انسانوں کی طرح ہر چیز کے جو انسان دنیا میں ضرورت مند ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، کھانے کے، پانی کے، بہت ساری چیزوں کے، ایسے ہی ان کا بھی رویہ تھا، ایسے ہی ان کا بھی کردار تھا. تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے لوکا، یعنی لوکا کی انجیل کہتے ہیں نا. لوکا شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے جو انجیل لکھی ہے ان کی طرف سے جو انجیل منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جب ان کو روح سمجھ کر ڈرے تو انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قطلہ کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ وہ روح نہیں آدمی ہے. جب وہ ڈرے ہیں تو انہوں نے بتایا نہیں ہم کھانا کھاتے ہیں، روح نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، ہم انسان ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان منکرین کے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں. اتنا اظہار تعجب ہے کہ اتنی وضاحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ اتنے ہٹ درم ہیں، اتنے سرکش ہیں، اتنے کج فہم ہیں. ان کی عقل کس طرح الٹ کر رہ گئی ہے، کس طرح یہ دوڑے چلے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. انہیں تعجب ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول کے لیے کوئی اور مخلوق ہونا ضروری ہے، ایلین ہونا ضروری ہے، فرشتہ یا جن نعوذ باللہ وہ ہونا ضروری ہے. انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج ہم میں بھی ایسی بہت ساری اکثریت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تو مانتے ہیں، لیکن انسانی جو بہت ساری صفات ہیں، خصوصیات ہیں، وہ ان کے اندر نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ سایہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب انسان ہے تو پھر انسانی جتنی ضروریات ہیں، جتنی حاجات ہیں، جتنے تکلیفیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایز اے انسان جو ہے وہ گزرتی ہیں. پوری ہسٹری اٹھا کر پڑھے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے وہ فیلنگز، سارے احساسات، سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آئے ہیں. آپ نے فیس کیا ان تمام چیزوں کو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کے ساتھ ساتھ انسان ہونا، بشر ہونا، یہ ایک آنر کی بات ہے، یہ ایک اعزاز کی بات ہے جس کو پچھلی قومیں نہیں مانتی. اللہ نے اس کو آنر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے کلیئر کر دیا. آیت 76 قل اتعبدون من دون اللہ، اس سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع و نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ سننے اور جاننے والا تو بس اللہ ہی ہے. مطلب کیا ہے کہ انسان کو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اس ذات کی جو حقیقی معنوں میں نفع اور نقصان کا مالک ہے. کون ہے نفع اور نقصان کا مالک؟ کتنی ہستیاں ہیں نفع اور نقصان کی مالک؟ صرف ایک. یہ ہمارا بہت اہم عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے
اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اس کی. بندگی کس کی کرنی ہے؟ اس کی. بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اس پہ. محبت کس سے کرنی ہے؟ اس سے. عقیدت کس سے رکھنی ہے؟ اس سے. یعنی جب نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی نا، کسی اور کی تو نہیں ہو سکتی. تو کہہ دیا ان سے پوچھیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جن کے پاس تمہارے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس سے اپوزٹ جس کے پاس اختیار ہے بندگی اس کی ہونی چاہیے. اللہ هو السمیع العلیم. حقیقی معنوں میں وہ کون ہے جس کو تم نے پوجنا ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے، وہ کون ہے؟ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اس کو فالو کرو، اس کو مانو. آیت نمبر 77. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں انتہا پسندی اور غلو مت اختیار کرو. اپنے دین میں یعنی انتہا پسندی بریکٹ میں آئے گا، ایک ہی چیز ایک ہی لفظ ہوگا، غلو مت اختیار کرو. غلو کو میں نے آسان لفظوں میں کیا کہا؟ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم. ایکسٹریمسٹ نہ بنو، ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے اور جنہوں نے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور اعتدال کی سیدھی راہ سے بھٹک گئے. کتاب عام ہے لیکن اہل کتاب سے، لیکن رخ جو ہے یہاں پر عیسائیوں کی طرف ہے، کرسچنس کی طرف ہے. جس طرح یہود دین کے معاملے میں تفرید کا شکار تھے، عیسائی افراد کا شکار ہو چکے تھے. اور افراد اور تفرید دونوں ہی کیا ہیں؟ انتہا پسندی کی مثالیں ہیں. دونوں ہی دین کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں. یہود کا غلو کیا تھا؟ یہود کا غلو تھا انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ اللہ کو، ہاں جی، ان تفریق تھی نا ان کی، اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا ڈالا، ان کی ماں اور روح القدس کو خدائی میں شریک کر ڈالا. رہبانیت کا ایک پورے کا پورا دین کے اندر کھڑا کر ڈالا. یہ سب کیا تھا؟ غلو. اور احبار اور رہبان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا. احبار اور رہبان کو رب کیسے بنا لیا؟ قرآن میں ہی ہم نے اس کی مثال بھی پڑھی ہوئی ہے، پڑھیں گے بھی. آپ نے کہ تم اپنے علماء اور رہبان کو اپنا رب مانتے ہو. تم نے کہا ہم تو نہیں ایسے کرتے. آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں تم اس کو حلال کہتے ہو، جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام کہتے ہو. یہی تو رب. انہوں نے کہا جی ہم ایسے کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہی تو رب بنانا ہے. یہ حلال و حرام کا اختیار بندوں کے ہاتھ میں دے دینا وہ تو اللہ کا اختیار ہے. تو یہ ان سب کے ان کے غلو کے کرشمے تھے. یعنی کون کون سا تھا عیسائیوں کا غلو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، جبریل امین کے بارے میں. پھر رہبانیت کے حوالے سے کہ دنیا بالکل انہوں نے چھوڑ دینے کی تعلیم دی، اس کو پھر انہوں نے ایک پورے دین کے طور پر اختیار کیا اور پیش کیا. اور پھر اپنے علماء اور فقہا کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا، اپنے نفع اور نقصان، حلال و حرام کا مالک بنا لیا. غلو کا مطلب کیا ہے؟ دین میں جس چیز کا جو مرتبہ یا مقام ہے اس کو بڑھا کر چڑھا کر پورے دین پر حاوی کر دیا جائے. سمپل وے میں دین میں افراط و تفریط، یا زیادہ کر دینا یا کمی کر دینا. افراط و تفریط کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اپنے دین میں غلو مت اختیار کرو نہ حق. فلا تتبعوا اہواء قوم. اور ان لوگوں کی بدعات کی پیروی اختیار نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور نتیجتاً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اہواء خواہشات بدعات کے معنوں میں آتی ہیں. یہاں پر ان کی وہ خواہشات جو شریعت کے مخالف ہیں. یعنی کون سی خواہشات؟ اہواء خواہشات ہیں لیکن ساری خواہشات نہیں. کلیئر کر لیں اس پوائنٹ کو. کون سی خواہشات؟
دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ جائز خواہشات منع نہیں ہے۔ اسی لیے ترجمہ جب میں نے کیا کہ ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرے، یعنی احوا، پھر کون سی خواہشات ہوگی؟ بدعات، کیونکہ بدعات ساری کی ساری خواہشات کی جڑ سے پیدا ہوتی ہیں، خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ کیا آیا؟ قد ضلوا من قبل، اس سے پہلے وہ بھٹکے، خواہشات کی پیروی، بدعات کی پیروی کرتے کرتے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکایا۔ یہ کون ہے جن خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھٹکایا؟ یہ زیادہ تر اس کے اندر جو آ جاتا ہے نا، پال، سینٹ پال، جو عیسیٰ علیہ السلام کے 200-300 سال کے بعد آیا اور اس نے آ کر کرسچینٹی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، عقائد کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، عقائد کا جو ہے نا وہ حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک عقائد بالکل ٹھیک تھے، انہیں اللہ کا رسول سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اس کے بعد لوگ تبلیغ کرتے کرتے مصر میں گئے ہیں نا، وہاں پر یونانیوں کا جو فلسفہ تھا اس سے یہ لوگ متاثر ہوئے اور وہاں سے پھر شرک جو ہے بدعت وہ کرسچینٹی کے اندر داخل کر دی گئی۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس تھی نا وہ بہت متاثر ہوئے ان تمام فلسفوں سے، یونانیوں کے فلسفوں سے، اور انہوں نے دین میں 3 چیزیں داخل کر دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا حصہ اور بیٹے، یہاں سے آ کر پھر وہ گڑبڑ جو ہے ہونا شروع ہوگی۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آج جس چیز کو تم نصرانیت کا حصہ سمجھ رہے ہو، اصلاً وہ نصرانیت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے گھر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں سے برآمد کی چیز ہے، برآمد کی گئی چیز ہے، شرک کو برآمد کیا گیا ہے اور تمہارے اندر داخل کر دیا گیا ہے، تم پر لاد دیا گیا ہے۔ یہ کہا نا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ظاہر بات ہے کہ جو پھر بھٹکتا ہے شرک کے اندر جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر غلط قسم کی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کلیئر ہوگی بات آپ کو؟ اچھا اب آپ دیکھیں یہاں سے ہم مزید آگے لیتے ہیں کہ اپنے لیے جو سبب ہے، میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتائی کہ عیسائیوں کے ہاں شرک کہاں سے آیا، یونان میں گئے، وہاں پہ ان کے جو افکار تھے پھر اس کو کرسچینٹی کا رنگ دے کر کرسچنز کے اندر وہ شامل کیا گیا، کفر نہیں تھا کرسچینٹی کے اندر۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو بھی ہر دور کے اندر کوئی فلسفہ ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی تعلیم ہے، تو اس کو اسلام کا جوڑ لگا کر اس کو اسلامائزیشن کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں گے کہ سائنس کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم آپ دیکھیں اکثر چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے متعلق چیزیں ہیں اس کو سائنسی ریسرچ کی روشنی میں سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے۔ چلے جہاں کوئی چیز میچ ہو رہی ہے الحمدللہ، اب جہاں پہ چیزیں میچ نہیں بھی ہو رہی ہوتی وہاں مسلمان کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر بہت ساری چیزیں خود بخود دین کے اندر شامل کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر کوئی باقاعدہ اوتھینٹک تحقیق نہیں ہوتی۔ ہماری اپنی لیبارٹریاں بنا کر، تحقیقیں کر کے، نام نہاد فیک رپورٹس بنا کر، ریسرچز بنا کر، دین کے نام پر اسلام کے اندر ایڈیشن کر کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کا وجود، قرآن جو ہے نا اٹسیلف، اسے اپنے ثبوت کے لیے کسی سائنس کی سہارے کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو سائنس کی بیساکھیوں کو ہٹا کر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ سائنس سے کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، میں نے پھر کہا الحمدللہ، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کو کوئی بنیاد دینے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بہت سارے علوم کی ہنٹس ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ جو قرآن میں غور فکر تعقل کی بات ہوئی ہے، لوگوں نے یہیں سے لے کر جو ہمارے مسلم
साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने ली है ये फंडामेंटल्स ली, और फिर उन्होंने दुनिया के अंदर रिसर्चेस की हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आकर हम ये कहें कि ये नजरिया साइंस से साबित होता है, लिहाजा लोग बड़ा सर आंखों पर रखते हैं उस थ्योरी को। लेकिन आपको पता है साइंस का मिजाज क्या है, आज एक चीज को वो साबित करती है, 10 साल के बाद उसी चीज से वो पलट आकर यानी यू टर्न लेती है, वो कहती नहीं ये तो ऐसे नहीं ऐसे था, फिर वो अगले 10 साल के लिए कोई और थ्योरी पेश कर देती है, उसके 20 साल बाद कोई और थ्योरी आ जाती है। तो हम हर वक्त अगर साइंस के साथ साथ नाउज बिल्ला कुरान को मोल्ड करते रहेंगे तो फिर कुरान के ऊपर बहुत सारे हाथ उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। लिहाजा ऐसी रिसर्चेज जो है ना वो ना लेकर आए। जैसे हमारे यहाँ बड़ा शौक होता है, मैं पर्सनल पानी पिए तो साइंटिफिकली ऐसे करें ऐसे पहुंचता है पानी, नीचे जाता है, ये फायदा होता है वो फायदा होता है। फिर देखिए ये सारे फायदे मुसलमान सोसाइटी में नजर आते हैं, जो पूरे वेस्ट में पानी पिया जाता है वहां तो ऐसी किसी चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा होता ना। तो ये सारी चीजें जो है ना हमने खुद घड़ के दीन के अंदर शामिल करके फिर उसको दीन बनाने की कोशिश की है। साइंस और इस्लाम का जोड़ पेबंद लगाने की कोशिश, कोई जोड़ नहीं है। इस्लाम और कुरान का जो मुकाम और मर्तबा है, साइंस तो अभी उसके पांव की खाक भी नहीं है। तो जो मिल जाता है ऑथेंटिक वे से ले, जो नहीं मिलता उसको छोड़ दे, वरना ये कुरान के ऊपर लोगों को हंसने का, टॉन्ट करने का, उंगली उठाने का एक मौका मिलता है। जहां पे इख्तिलाफ आता है वहां पे उस बात को छोड़ दें। अच्छा, फिर हम गुलूब के हवाले से, याद होगा आपको कि एक दफा बादशाह के पास लोग आए थे और आकर उन्होंने पूछा कि आप सल्लम का उसवा बताइए, तो उन्होंने बताया, तो हमने कहा कि आप नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो हम तो इससे बढ़कर करेंगे। किसी ने कहा मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, इबादत करूंगा, किसी ने कहा मैं कभी बगैर रोजे के नहीं रहूंगा, हमेशा रोजा रखूंगा, किसी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो बहुत ज्यादा नाराज हुए। तो आपने फरमाया कि नहीं, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। सुन्नत क्या है, मैं सोता भी हूँ और मैं जागता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजे से भी होता हूँ, मैं बगैर रोजे से भी होता हूँ, मैंने शादियां भी की हैं, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका, ये दीन का हमारा कहते हैं दीन इत्तेदाल, ये इत्तेदाल है। तो कोई भी चीज जो इत्तेदाल की राह से आगे चलती है वो मुकाम और मर्तबा किसी भी चीज को अगर हम दीन के अंदर देते हैं तो हम जुल्म करने के मुतफिक होते हैं। वही जुल्म जिसका इर्तिकाब यहूद और नसारा ने अपनी मजहबी शख्सियात को देकर किया, और आज हम भी यही कर रहे होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, नो डाउट उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हम कोई बात भी नहीं करें, किसी सूरज में थूकने वाली नौजबिला बात है, उनका मुकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन कुरान से कम है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम है। इतना नहीं बढ़ाना, एहतराम का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पर उसकी गलती ना वाज़ेह कर सकें। आप ये कहें कि ये तो 100% गलतियों से पाक इंसान है, इसकी ये पेशकश, क्योंकि ये पाक है, इसकी ये पेशकश भी 100% पाक होगी, गलतियों से मुबर्रा होगी, ऐसी बात नहीं है। कुरान के बाद हर चीज के अंदर गलती निकल आती है, गलती निकल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी पर्सनालिटी अपने आप के बारे में, या वो तो खुद नहीं कह करके बाद वालों ने, उनके शागिर्दों ने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की और कहां से कहां उनको पहुंचा दिया और बढ़ा दिया, तो कोई भी इंसान उस लेवल का नहीं हो सकता, कोई भी किताब कुरान के लेवल की किताब नहीं हो सकती। ये है इत्तेदाल। इस मामले में जो उलूम राइज है हमारे यहाँ, उससे हमें बचने की जरूरत है। याद रखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंबिया को अल्लाह के बराबर करार देना उलूम है ना, ये ऐसे ही उलमा और बुजुर्गाने दीन को एहतराम अपनी जगह, अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अगर कोई नौज़बिल्ला जी ट्रैप हुआ तो फिर उसकी गलती भी वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। उसमें इत्तेदाल से आगे नहीं बढ़ना, हमने उलूम नहीं करना उस मामले के अंदर, इत्तेदाल तो रखना है, उलूम नहीं करना। बात समझ में आ गई आपको? ये चीज है जो हमें
بتایا گیا ہے یہاں پر. ظاہری بات ہے کہ احترام کے ساتھ آپ اگلے بندے کو اس کی غلطی واضح کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ غلو. سپوز اب میں یہاں بیٹھی ہوں تو آپ کہہ رہی ہیں باجی کا احترام ہے، ان کو تو نہیں بتانا، یہ کہاں غلط ہو سکتی ہیں. یہ سوچ ہی رکھنا کہ یہ کہاں غلط ہو سکتی ہیں یا ان کو ان کی غلطی نہ بتائی جائے، یہ غلو ہے. اگر میں انسان ہوں آپ کی طرح کی، کوئی بات بیان کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کچھ جانے میں غلطی، کریٹیکلی لیں، دیکھیں بات صحیح کر رہی ہے یا بات غلط کر رہی ہے، قرآن سے میچ کر رہی ہے، قرآن سے میچ نہیں کر رہی. اسی طریقے سے انسان اپنے دین کو لے کر چلتا ہے، ایسے ہی پھر کامیابی ملتی ہے. آیت نمبر 78 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بریکٹ اس سے پہلے انکار حق کا راستہ اختیار کیا، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے، بریکٹ بندوں کے معاملے میں وہ خدا کی مقرر کردہ حد سے نکل گئے تھے. آیت 79 کے ساتھ لے لیجیے. قانون لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ جس برائی کو اختیار کر لیتے اس پر مستقل جم جاتے، اس سے باز نہ آتے. یہ بڑا ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. اب آپ دیکھیے یہاں پر کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کا ذکر دوبارہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے کہ غلو کرتے کرتے اپنی پاکیزگی، اپنی پاک دامنی میں کہاں سے کہاں گزر گئے. اصل تاریخ کیا ہے؟ اصل تاریخ یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کی جو سیاسی عظمت تھی وہاں تک، جس کے اوپر ان یہودیوں کو بڑا ناز ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری پیغمبر ہیں، قرآن نے اشارہ کر دیا کہ ابتدا سے انتہا تک داؤد علیہ السلام سے، میں نے آپ کو بتایا سیاسی عظمت کی ابتدا ہوئی ہے ان کی. عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ٹائم پیریڈ، انتہا سے ابتدا تک تمام پیغمبر جو درمیان میں آئے انہوں نے ان کی سرکشی، بدتمیزی، جدائی کے باعث ان پر لعنت کی. یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے اللہ نے تاریخ سے نقاب اٹھایا. حقیقت یہ ہے کہ ان پر تو لعنت کی گئی ہے. داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان، یعنی ابتدا سے انتہا، داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ اور درمیان میں بھی رسول آئے، ان کے اوپر لعنت کی گئی. وجہ کیا تھی لعنت کی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. عصوا، اللہ کی شریعت سے متعلق جو حقوق ہیں انہیں ضائع کیا، حقوق اللہ ضائع کیے، شریعت کو ضائع کیا. عصوا اللہ سے متعلق حقوق اللہ بھی کہہ دیں، شریعت بھی کہہ دیں، اس کو ضائع کیا. یعتدون بندوں کے حقوق، حقوق العباد، حقوق اللہ بھی پامال کیے، حقوق العباد بھی پامال کیے. اور اگلی آیت میں دیکھیے قانون لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ جس برائی کو اختیار کر لیتے پھر اس سے باز نہ آتے. یہ ٹکڑا ان کے جرائم کی سنگینی کو واضح کر رہا ہے. اب بھی آتے رہے صالحین، صدیقین، شہداء آتے رہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان کو کسی خاطر میں نہ لایا، بلکہ اخلاقی اعتبار سے دن بدن زوال کا شکار ہونے کے لیے ہوتے گئے اور پھر ان کے دشمن بن گئے، ان کو لٹایا، ان کو قتل کیا. پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا ہم. تو یہی ایک کسی قوم کی حالت ہوتی ہے، بدتمیزی کی حالت ہوتی ہے، اس کی اخلاقی حالت ہوتی ہے کہ وہ پھر دن بدن جو گراف ہوتا ہے نا اس کا بلندی کا، میرٹ کا، اس سے پھر وہ پیچھے چلی جاتی ہے. لا یتناہون عن منکر، منکر برائیوں، بے حیائیوں، ان کاموں میں وہ اتنے بے حس تھے کہ خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی گھسیٹتے تھے. استغفر اللہ. دینی ادارے بھی تھے، دین بھی تھا، دینی گیٹ اپ بھی تھا، دینی گفتگو بھی تھی، دینی لباس بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ظاہر تھا.
جیسے کہتے ہیں چونا پھری ہوئی قبریں، قبر تو اندر سے قبر ہوتی ہے، آپ اس کو باہر سے جتنا بھی چونا پھیر دیں، جتنا بھی اس کو پیاری سی بلڈنگ بنا دیں، محل بنا دیں، اندر کیا ہے وہ قبر ہے۔ ان کا بھی وہی حال ہے، باہر سے انتہائی خوبصورت، انتہائی مذہبی، انتہائی دیندار، انتہائی خود کو خدا کا لاڈلا چہیتا برگزیدہ، خود کو بچہ سمجھنا خدا کا، یہ ان کے عقائد تھے، لیکن اندر سے لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہ امر بالمعروف نہ نہی عن المنکر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ بالکل ایسے ہے میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ جیسے آج ہم میں سے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے مذہبی ہوتے ہیں، نمازیں، روزہ، قرآن، اچھی اچھی باتیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں، کر اس طرح رہے ہیں کہ بس ہم نہیں کر رہے ہیں، دوسرا جہنم میں جاتا جائے، جو مرضی کرتا ہے کرے، مجھے کسی کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بے حسی ہے، لوگوں سے لا تعلقی، ایون اپنے بچوں سے لا تعلقی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں گھروں میں اور دیکھتے آئے ہیں کہ بڑے کر رہے ہوتے ہیں، ماں کر رہی ہے، ماں دینی ہے، باپ دینی ہے، بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے کچھ کہتے بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر کہ ماں جو ہے اس نے اتنا اچھا خاصا پردہ کیا ہوا ہوگا، گاؤن پہنا ہوگا، اسکارف، بیٹی جو ہے اسی طرح بالکل بغیر پردے کے باہر گھوم رہی ہے اس کے ساتھ۔ یہ کیسا پردہ ہے، کیسا کنٹرڈکشن ہے یہ کہ ماں اتنا پردہ دار اور بیٹی بالکل الٹرا ماڈرن، بالکل ڈفرینٹ آ گئی نا چیز۔ تو وہ تربیت اس طریقے کرتی ہیں لیکن ہو نہیں سکتا، 80% نہیں ہو سکتا کہ ماں اگر تربیت کرے، باپ تربیت کرے اور بچوں کا یہ حلیہ نظر آئے۔ مراد یہاں پر یہی ہے کہ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے تڑپنا، دوسروں کے لیے پریشان ہونا، صرف اپنی دینداری ہی اختیار نہ کرنا۔ دوسروں سے مراد جو ہمارا سرکل ہے نا، جہاں پہ ہم کوئی بات کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہمارا اختیار ہے، ان لوگوں کی حد تک اچھے طریقے سے بات پہنچانا اور منوانا۔ باقی لوگوں کو تو ہم مائل ہی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا گھر میں، تو وہ اگر 2-4 دن 5 دن کھانا نہ کھائے تو کیا ماں چھوڑ دیتی ہے اس کو؟ چھوڑتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ ڈاکٹر کے لے کے جائے گی، روئے گی، تڑپے گی، ایک سے پوچھے گی، دوسرے سے پوچھے گی، بتاؤ میرا بچہ کھانا نہیں کھا رہا، تڑپتی ہے نا بہت زیادہ۔ بالکل جس کے دل میں تڑپ لگ جائے نا، جو سمجھے کہ یہ برائیاں جو ہے نا، یہ صرف برائیاں نہیں، یہ سانپ بچھو ہیں، یہ گندگی کے غلاظت کے ڈھیر ہیں جو میرے بچوں کے ساتھ چپک گئے ہیں، جو میرے فیملی کے ساتھ چپک گئے ہیں، جو میرے لوگوں کے ساتھ چپک گئے ہیں، مجھے ان کو ہٹانا ہے، مجھے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، میں کیسے کروں، کیسے رہوں، کیسے دوں، کیسے گڑ گڑاؤں، کیسے پریشان ہوں۔ وہ تڑپ ہے، اس تڑپ کا اظہار جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ان کا یہی رول ہے کہ ظاہر میں جو دین تھا اندر یا عمل نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو پھر دوسروں کے خیر اور شر سے ان کو کوئی پرواہ نہیں، انتہا درجے کے پرہیز تھے۔ یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے پچھلی آیت 78 اور 79 سے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوتے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو نہیں روکتے وہ شکار ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ حکمت مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گھر جائیں اور جا کر ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیں اور لوگوں کو کہیں آج سے سیدھے ہو جاؤ ورنہ بس نکلو اس گھر سے باہر۔ یہ طریقہ کار بالکل بھی غلط، درست نہیں ہے، غلط طریقہ کار ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو دین کے قریب نہیں کریں گے، دور کریں گے۔ دیکھیں کیسے آپ ان کے دلوں کو پھیرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آیت 80 کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اس وقت بھی تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو، بین بریکٹ اہل ایمان کے مقابلے میں، بریکٹ کلوز منکرین حق کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نہایت برا سامان ہے جو انہوں نے اپنے حق میں آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا اور وہ مستقل عذاب میں داخل ہونے والے ہیں، رہنے والے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیغام بہترین انداز میں پہنچانے کے باوجود آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تعاون کس کے ساتھ انہوں نے کیا؟ مشرکین نے یہود کے ساتھ تعاون کیا۔ یہود نے کس کے ساتھ تعاون کیا؟ مشرکین کے ساتھ تعاون کیا۔ منافقین نے کیا کیا؟ کفار اور مشرکین کے ساتھ تعاون کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے۔ حالانکہ وہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ اپنے آپ کو خدا کے دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بزرگ سمجھتے تھے۔ سورہ نساء آیت 51 اور 52 میں بھی ان کی اسی حرکت پہ اللہ تعالیٰ نے تعجب بھی کیا ہے اور لعنت بھی کی ہے۔ سیم وہی مضمون یہاں پہ ہے، تعجب بھی ہے اور ان کی کفر دوستی کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھی ہے، اور اس کے اسباب بھی بتا دیے۔ اللہ نے کہا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنا برا سامان ہے جو انہوں نے اپنے حق میں آگے تیار کر کے بھیجا۔ کیا بھیجا تھا آگے تیار کر کے؟ کفر کی اور شرک کی دوستی، ان کا گٹھ جوڑ، ان کی سازشیں، کس کے خلاف؟ قرآن، اسلام، اللہ کے خلاف۔ یہ ہے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ جب انہوں نے آگے بھیجا سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، جنہوں نے ہمیشہ کے لیے آگے بھیج دیا سامان، تو بس پھر اللہ کا ہمیشہ کے لیے ان پہ غضب ہے اور وہ اس غضب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ اللہ، اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی، تو کبھی بھی اہل ایمان کے مقابلے میں بھی ان منکرین حق یعنی مشرکین کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو چکے ہیں۔ یومنون حقیقی معنوں میں اگر ایمان ہوتا، اور نبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ حقیقی معنوں میں اللہ اور اپنے نبی، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، أُنزِلَ إِلَيْهِ سے مراد کیا ہوگا؟ جو تورات ان کے اوپر نازل ہوئی۔ اگر یہ اللہ، موسیٰ اور تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے تو یہ کبھی بھی اس طرح سے اہل اسلام کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو اپنا، کفار کو اپنا دوست، مشرکین کو اپنا دوست نہ بناتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایب نارمل ہیں۔ ولیکن کثیر منہم فاسقون، اکثریت کون ہے؟ نافرمان ہے۔ ان کی یہ حرکت ان کی نافرمانی پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، حقیقت یہ ہے کہ تم مومنوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ اللہ مزید اسی ٹاپک کو کھول رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اے نبی کہ مومنوں، مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ پکے کون ہیں؟ یہودی اور مشرکین۔ اور اہل ایمان کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جن کے دل میں نرمی ہے، خیر ہے، وہ کون ہے؟ نصارہ، کرسچنز ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان عیسائیوں میں عالم عبادت گزار ہے، راہب یعنی دنیا ترک کر کے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت اور پروردگار کی عبادت کے لیے خاص کرنے والے کلوز پائے جاتے ہیں، اور ان میں عموماً کلوز تکبر نہیں ہے۔ یہ جو عرب کے نصارہ ہے نا، عرب کے نصارہ اپنے علماء اور زاہدوں کو قسیسین بولتے تھے، یعنی قسیسین اور رہبان کس کا لفظ تھا؟ عرب کے جو عیسائی ہیں نصارہ، ان کے علماء اور ان کے زاہد، دنیا چھوڑ دینے والے لوگ، ان کو وہ کیا بولتے تھے؟ قسیسین اور رہبان۔ یہود جو عرب کے یہود تھے وہ اپنے علماء اور زاہدوں کو ربی اور احبار بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ربانی اور ربی یہودی جو ہیں، ربی اور احبار کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمنی کی پرتیں کھولی۔ مسلمانوں کے سب سے زیادہ پکے دشمن یہود اور
मुशरिकीन वो इकट्ठे हैं। और उसके बाद जो करीब तरीन है दोस्ती के मामले के अंदर वो कौन है? नसारा है। अब यहां पर ये बात समझ लीजिए कि इससे आम मसीही मुराद नहीं है जिन्होंने पाल की इजाद करदा मसीहत को अपने मजहब के तौर पर इख्तियार कर रखा है, बल्कि यहाँ पे कहा गया कि मसीह अलैहिस्सलाम के जो खलीफा राशिद हैं शमून, वो उसके पैरोकार हैं। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई है ना, उस वक्त तक ये जो ग्रुप था ये बहुत ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात पर कायम थे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे शमून, उनकी जनरेशन या उनके जो फॉलोअर्स है ना, उन्होंने उनके दिल में बहुत नरमी थी, उनके दिल में बहुत मोहब्बत थी, उनके लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, जबकि जो पॉल और उसके पैरोकार है ना, वो नसारा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते उनके लिए, उसको हकीर समझते हैं। वो अपने लिए मसीही कहते हैं, वो खुद को क्या कहते हैं? मसीही बोलते हैं। वो नसारा बोलने वाले लोग मुसलमानों के करीब हैं। क्यों करीब हैं? कि ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात को फॉलो कर रहे हैं वो, जबकि जो मसीही कहलाते हैं खुद को, वो पॉल के फॉलोअर्स हैं, और पॉल ने ही सारा का सारा बेड़ा गर्क किया ईसाइयत का आगे। अल्लाह क्या कहते हैं? तुम इनमें पाओगे अदावत में सख्त तरीन ईमान वालों की यहूद और मुशरिकीन को, और तुम पाओगे उनको अक़रबहुम मवद्दा लिल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। वो कहते हैं हम नसारा हैं। नसारा नहीं बोले लफ्ज़ को, नसारा, दुआ स्वाद को भी पढ़ा और रौ को भी पढ़ा। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना, ये इस वजह से है कि इनमें आलिम और राहिब भी हैं। मैंने आपको बताया ना, क़िस्सीसीन और रुहबान कौन यूज करते हैं लफ्ज? अरब के नसारा। व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते। ये इस ग्रोह की दूसरी सिफत कि इनमें उल्मा जाहिद हैं और तकब्बुर नहीं करते। जाहिरी बात है कि अच्छे लोग मौजूद हैं, जब अच्छे लोग मौजूद हैं तो वो अच्छाई की बात भी करते हैं, अच्छाई को पेश भी करते हैं। याद रखें यहाँ पर ये अफराद की बात नहीं हो रही। अफराद में भी बाज बहुत अच्छे अफराद थे, बाज यहूदी बहुत अच्छे थे, बाज मुशरिकीन बहुत अच्छे थे। याद रखें मौतम बिन अदी के हवाले से आता है कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए हैं तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा मदद की है। हज़रत तलहा जो है वो काबा के कुंजी बरदार थे, उम्मे सुलैम जो थी उनको बगैर किसी मुआवजे के मदीना छोड़कर गए हैं। और ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं कि जहां पर अच्छे लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर खास तौर पर किन लोगों की बात हो रही है? वो लोग जो इस्लाम दुश्मनी में हद से आगे बढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और आसानियां करें। यहाँ पे हम रोक लेते हैं, पारा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।